السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائیو آئی ان فوکس. آج ہم بات کریں گے غنی گیسز کے سی ای او کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عتیق احمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان لائیو آئی ان فوکس. تھینک یو ویری مچ. عتیق صاحب, آئی پی او فائنلی آ گیا مارکیٹ میں, اوور سبسکرائب بھی رہا, اچھا ایک پازیٹیو رسپانس ہے. جنرلی میں چاہوں گا سب سے پہلے تو اپنی بریفلی اپنی کمپنی کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے, کیا کمپنی کے کور آپریشنز ہیں, کب کمپنی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو میں چاہوں گا کہ ویورس کو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی گیسز لمیٹڈ کے نام سے دس کمپنی واز انکارپوریٹڈ ان 2007. دس از بیسیکلی انڈسٹریل گیسز پروجیکٹ بیسڈ آن 3 بیسک پروڈکٹس, آکسیجن, نائٹروجن اینڈ آرگن. اور یہ تینوں جو ہیں یہ لیکوڈ بیسڈ ہیں. ان تینوں کی ڈفرینٹ مارکیٹس ہیں. اسپیشلی فرسٹ اف وی ٹاک اباؤٹ دی آکسیجن. جی, آکسیجن has mainly 4 sectors in which the application of this product is going on. The first important is healthcare, all hospitals, and یہ جو پلانٹ ہے basically installed ہے northern areas of this country, لاہور کے ساتھ ہے, اور یہ کیٹر کرتا ہے نارتھ کو سارا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ساؤتھ میں بھی, کراچی کے اندر ڈفرینٹ انسٹالیشنز ہماری گڈانی میں بھی, سائٹ میں بھی ہو چکی ہیں. آکسیجن کا سیکنڈ بڑا جو سیکٹر ہے وہ شپ بریکنگ انڈسٹری یا اسکریپ بریکنگ انڈسٹری ہے, جس میں آکسیجن کا پوٹینشیل یوزیج ہے. تیسرے نمبر پہ آکسیجن جو ہے وہ موسٹلی پروسیس انڈسٹری کے اندر استعمال ہوتی ہے, جس میں اسٹیل میلٹنگز ہیں. یہ 3 سیکٹرز تو اس وقت پورے کنٹری کے اندر لائیولی. تو آپ کا جو بھی آکسیجن ہے وہ جو آپ نے کہا کہ شپنگ, ہیلتھ کیئر اور اپنی تیسری پروسیسنگ انڈسٹری, تو سب سے زیادہ اس وقت کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ ہیلتھ کیئر آپ کا جو مین مارکیٹ ہیلتھ کیئر ہی ہے بیسیکلی. سب سے زیادہ یوز جو ہے وہ اس وقت تو مرچنٹ مارکیٹ ہے, جس میں اسکریپ کٹنگ اور شپ بریکنگ انڈسٹری ہے. اگر آپ کو انفارمیشن ہو, گڈانی کے اندر اس وقت مور دین 30 شپس کھڑے ہیں اینڈ ویٹنگ فار دا بریکیج. انلکیلی کافی عرصے سے پروڈکٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اویلیبل نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جو لوگ ٹینڈرز اٹھاتے ہیں شپ بریکنگ کے لیے, اور ایک شپ کو توڑنے کے لیے دے نیڈ ایٹ لیسٹ 12 to 13 months. وہ پروڈکٹ کو انٹیسپیٹ کرتے ہیں ایٹ سم ریٹ, تو انفارچونیٹلی ان کو وہ ریٹ میچ نہیں کرتے, پروڈکٹ پہ نہیں ملتی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب وہ اس کو ختم کرتے ہیں تو ان کو مائنس میں چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا فوکس ہے اس کے اوپر, اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. جو ساؤتھ میں ہمارا پلانٹ پورٹ قاسم کے اوپر آ رہا ہے, اس کے اندر مینلی جو آکسیجن ہے اس کو ہم انہانس کر رہے ہیں پروڈکشن. میں چاہوں گا کہ ویورس کی آسانی کے لیے آپ ذرا یہ بات ایکسپلین کریں کہ کس طرح ہیلتھ کیئر تو آئی تھنک بڑا اوبیس ہے کہ آکسیجن کس طرح وہاں پہ یوز ہوتا ہے آپ لوگوں کا جو ایک میجر پروڈکٹ ہے. شپنگ میں ایگزیکٹلی یوزیج کس طرح ہے؟ کیونکہ کٹنگ, اچھا جہاز کو کاٹنا, لوہے کے آئرن کو کاٹنا, دس آل از ڈن بائی آکسیجن. تو یہ تینوں جو سیگمنٹس ہیں آپ کے, جیسے آپ نے کہا شپنگ ہو گیا, ہیلتھ کیئر ہو گیا اور پروسیسنگ ہو گیا, تو اس میں کیا 60 سے 70% جو آپ لوگوں کا جو آکسیجن کا ریونیو ہے وہ آپ لوگ ان کو کیٹر کر رہے ہیں, شپنگ وغیرہ کو؟ نہیں, ایکچولی جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 بڑے سیکٹر ہیں. ریونیو if we calculate on the percentage, segment wise, for example, if first we are talking about the oxygen, healthcare takes probably 20% of the total revenue. Sahi. And our target is to reach by 30% in healthcare by the end of June, the financial year. اس سال انشاءاللہ by 30th June. اور پچھلے سال 20% تھا. اور اس وقت تک ابھی ہم پورا 20 کو ٹچ تو ہم نے نہیں کیا, بٹ وی آر نیئر ٹو 20%. ہمارا جو آبجیکٹو ہے دیٹ از ٹو ریچ 30%. سیکنڈری جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ شپ بریکنگ اور اسکریپ بریکنگ, جس میں کراچی کا شیر شاہ ہے, جی سائٹ ہے لاہور کے اندر, مصری شاہ کے نام سے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وچ از سپوز ٹو بی دا بگیسٹ مارکیٹ ان دا ایشیا فار اسکریپ کٹنگ. اس کے اندر آکسیجن کا کٹنگ انڈسٹری کا بہت بڑا یوزیج ہے. حالانکہ وہاں چھوٹے چھوٹے پلانٹ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں جو دے پروڈیوس دا گیشیس آکسیجن, which is basically very difficult to get in this lean period when you are facing the acute shortage of electricity
and especially when we are talking about Punjab region and the northern areas of like Peshawar, تو وہاں جب ونٹر ہٹ کرتا ہے اپنے پیک کو تو گیس بھی اویلیبل نہیں ہوتی, تو آپ کی جنریشنز ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ پروڈکٹ, بیکاز دس پروڈکٹ نیڈز دا را مٹیریل لائک الیکٹریسٹی, دیر از نتھنگ ایلس. یو آر گوئنگ ٹو یوز نیچرل ایئر اینڈ دین کریکنگ دیٹ ایئر, یو آر گیٹنگ آکسیجن اینڈ دین نائٹروجن اینڈ دین آرگن. تو جو پاور کرائسس ہے اس کا کافی آپ کو افیکٹ آتا ہے بہت زیادہ. ناٹ اونلی وی پیپل, ایکچولی بائی دا گریس آف آلمائٹی آفٹر سم ڈیز, Ghani gases is the only air separation unit who have their own generation capacity. By the grace of Almighty, with two different sources. First is natural gas, and the other is, now it is diesel. But from the last year, if you see, the diesel prices has gone up like anything. For example, from 35 to 60, now it comes down by 65 or 66. Yeah. So we are looking for looking for HFO. Because we have to have it. Actually ہماری پروڈکشن کے اندر صرف یہی نہیں کہ آپ کو انرجی چاہیے. دس پلانٹ نیڈس ٹو رن کنٹینیوسلی فار 30 days. آرگن کی پروڈکشن بیسڈ آن دی رننگ آف دی پلانٹ. اللہ پاک نے ہوا کے اندر تقریباً 20% سم ہو پلس مائنس 20.5% آکسیجن ہے, 78% کے قریب 8-9% نائٹروجن ہے, اور لیس دین 1% آرگن ہے. اس کو ہمیں کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو 1% کو کلیکشن کے لیے ایک پورا ایک پروسیجر ہے, اور اس کے لیے پلانٹ کا اور سسٹم کا بالکل اسموتھ ہونا کہ اس کے اندر کوئی ویریشنس لائک فریکوینسی یا اور کوئی ویریشنس نہ آئیں. تو لیٹس کم بیک ٹو ورڈز آکسیجن. تھرڈ از پروسیس انڈسٹری. پاکستان کے اندر اسٹیل انڈسٹری کو آج تک کیٹر کیا گیا ہے تھرو نیچرل گیس یا اور ہمارے جو لیکوڈس کنونشنل فلوئڈز ہیں ان دا کمبسچنس. ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں بیکاز وی آر گلاس پیپل بیسیکلی. یعنی گلاس کے اندر بھی, ناٹ اونلی ان گلاس, میری بڑی شروع سے ایک ڈیزائر رہی ہے کہ ہم آکسی بوسٹنگ کے اوپر جائیں. ہم جب بھی باہر ایگزیبیشنس کے اوپر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں. ایئر پروڈکٹس نے ہمیں کئی دفعہ اس کے اوپر پریزنٹیشنز دی ہیں کہ جی آپ فرنس کو آکسی بوسٹ کریں. اسٹیل کے اندر اسپیشلی اف یو گو ود دی آکسی بوسٹنگ, اور میں یہاں کچھ لوگوں کا نام لیے بغیر ذکر کروں گا, پاکستان کے اندر اب لوگ کام کر رہے ہیں اپنی فرنسز کو آکسی بوسٹ کرنے کے لیے. دیٹ ورک آن 2 levels. I mean, first is the economics of the furnace becomes very nice. You know, the fuel consumption comes down by probably 35%. Okay, for example, some guy is paying a bill of $1 million, it comes up by 60.